الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ یہ لوگ تجھ سے غنیمت کے مالوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ سب غنیمت کے مال اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرتے رہو اور آپس کے معاملات کو درست رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے رہو اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ حقیقت میں ایمان والے تو بس وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھیں، ڈر جائیں، اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جائیں تو وہ انہیں ایمان میں اور بڑھا دیں اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے انہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ ایمان والے ہیں سچے، انہی کے لیے اونچے اونچے درجات ہیں ان کے رب کے پاس، اور بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے۔ پچھلے خطبے میں یہ بات عرض کی گئی کہ مال کی طلب اور محبت اگر حد سے بڑھ جائے، اس سے انسان کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے، آخرت بھی برباد ہوتی ہے، اور یہ محبت انسان کو دیوانہ کر دیتی ہے، یہ محبت انسان کا خون سفید کر دیتی ہے، یہ محبت انسان کو حقیقتوں سے دور کر دیتی ہے، انسانیت سے انسان کو نکال دیتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے ایمان والے بندوں کو ان نقصانات سے بچنے کے لیے 3 حکم دیے۔ اللہ سے ہمیشہ ڈر کر رہو، آپس کے معاملات کو ٹھیک رکھنے پر زور دو، محنت کرو، کسی کی طرف سے اگر کبھی کوئی تکلیف پہنچے تو درگزر کر لیا کرو، لوگوں کے برے رویے کے مقابلے اور جواب میں اچھا رویہ پیش کر کے معاملات کو ٹھیک رکھو، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنا شعار بنا لو، اوڑھنا بچھونا بناؤ۔
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ایمان میں ترقی ملتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہ ایمان کی شرطوں میں سے اور اس کے تقاضوں میں سے ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو انسان مکمل طور پر اگر خیر بات کہہ دے تو کیا ایمان ہے؟ ایک کافر بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، اسلام اور ایمان کا دعویٰ رکھنے والا کوئی شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، تو کیا فرق ہے؟ تو ایمان کا دم بھرنے والے، ایمان کا دعویٰ رکھنے والے شخص کو یہ بات اپنے دل دماغ میں بٹھا لینی چاہیے کہ میرے ایمان کی سلامتی، میرے ایمان کی ترقی اور اضافہ وہ ایمان کے ساتھ ہے، ایمان کے بغیر نہیں۔ قرآن و حدیث میں ایمان کے حوالے سے یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ ایک ہے ایمان کامل، اعلیٰ درجے کا، بلند پائے کا ایمان، جس کی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں تعریف کی ہے، اور ایک ہے عام ایمان، کم درجے کا، ناقص ایمان۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے ایمان کی اعلیٰ صفات واضح کر دی۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان کامل، جس ایمان کی تعریفیں ہوئیں اور جن لوگوں میں وہ ایمان پایا جاتا ہے اللہ کے ہاں وہ قابل تعریف ہیں، ان کے ایمان کی اللہ نے بڑی قدر کی ہے۔ فرمایا سچے ایمان والے، کامل ایمان والے اور حقیقی ایمان والے تو وہ لوگ ہوتے ہیں اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو وجلت قلوبہم، تو ان کے دل خوف زدہ ہو جائیں، کانپنے لگے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہلو سے بھی اپنی مثال آپ تھے۔ تفسیر ابن کثیر میں اور اسی طرح تیسیر العزیز الحمید نامی کتاب میں یہ بات درج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر کھڑے اللہ رب العزت کی صفات کا ذکر شروع کیا، اللہ کی صفتیں بیان کرتے کرتے آپ الجبار اور القہار کے الفاظ پر آ گئے کہ وہ آسمان و زمین کا رب، اکیلا ان کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، ہر معاملے پہ اس کی پوری دسترس ہے، قوت حاصل ہے۔ اللہ کو اپنی تمام مخلوقات پر مکمل غلبہ اور قدرت حاصل ہے، کوئی چیز بھی اس کی دسترس سے، اس کی قوت سے باہر نہیں ہے، وہ ہر چیز پر حاوی ہے، ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ یہ صفات بیان کرتے کرتے نبی علیہ السلام پر یہ کیفیت طاری ہو گئی، آپ کی یہ حالت ہو گئی کہ آپ کا جسم لرزنے لگا۔ آپ بیان کر رہے ہیں، منبر پر تشریف فرما ہے، اللہ کی صفات کا تذکرہ کرتے کرتے آپ پر کپ کپی طاری ہو گئی، اور راوی کہتے ہیں اتنی شدید کپ کپی، آپ پر اتنا خوف طاری ہوا کہ منبر بھی لرزنے لگا، اور ہمیں یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ اگر یہ لرزہ آپ کے جسم کا، یہ کپ کپی اور بڑھ گئی تو کہیں منبر کی لکڑیاں ٹوٹ نہ جائیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حقیقت یہی ہے، جس شخص کو اللہ کی صفات پر جس قدر زیادہ ایمان ہوگا اور اللہ کی صفات کو جس قدر وہ زیادہ جانتا ہوگا، اس کے دل میں اللہ کا خوف اور اس پر اللہ کا رعب و دبدبہ بھی زیادہ طاری ہوگا۔ اے اللہ تو ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے کہ ہمیں اللہ کی صفات پر صحیح ایمان اور ایسا ایمان نصیب ہو جائے کہ ہمارے دل اللہ کے خوف سے لبریز ہو جائیں، اور ہماری ظاہری کیفیات بھی اللہ کے خوف کا مظہر بن جائیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، دواء القلوب میں یہ روایت پڑھی تھی۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المؤمنین تھے، امیر المؤمنین، اور ان کا وہ کوئی 2-4 محلوں پر ان کی حکومت نہیں چلتی تھی،
دنیا کی اکثر آبادی پر ان کی حکومت تھی اور ان کا راج تھا، اتنے بڑے حکمران مسجد کی طرف جا رہے تھے، نماز کا وقت تھا، راستے میں ایک آدمی نے دیکھا، الیک سلیک ہوئی اور دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، جس طرح کوئی انتہائی بیمار شخص ہو، بیماری سے اٹھ کر آیا ہو۔ اس نے کہا کہ امیر المومنین خیریت ہے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، آپ بیمار تو نہیں ہیں یا بیمار تو نہیں رہے؟ فرمانے لگے ایسی کوئی بات نہیں، لیکن کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں جا کہاں رہا ہوں، کس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے جا رہا ہوں؟ اللہ کے گھر مسجد میں اللہ کے سامنے حاضری کے لیے جا رہا ہوں۔ اس حاضری سے میرے اوپر یہ کیفیت طاری ہو گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ اور نماز میں ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر ہم یہ تصور کریں، اس کی مسلسل مشق کرتے رہیں، ہر نماز کے وقت نماز میں آتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، اور گھر سے چلنے سے لے کر اللہ اکبر کہنے تک یہ کیفیت ہم پر طاری رہے کہ ہم اللہ کے دربار میں، اللہ کی عدالت میں پیشی کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے اور غلام، اور ہم مجرم بھی ہیں، گناہگار بھی ہیں، قصوروار بھی ہیں۔ اس احساس کے ساتھ جب ہاتھ اٹھے نماز میں اور انسان اپنے سینے میں اپنے ہاتھ باندھ لے اور نماز میں یہ کیفیت طاری رہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے زندگی کے نقشے بدل جائیں گے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کے سامنے پیشی، اور اس پیشی کا احساس آج یہ دنیا میں عارضی اور وقتی پیشی ہے، اور ایک دن ایسا آنا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص نے واقعتاً اللہ کے سامنے پیش ہو جانا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو مسلسل اپنے رب کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کی طرف جا رہا ہے اور چلتا چلا جا رہا ہے، ایک دن تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے گی، پیش ہونا رکھنے۔ تو جب ایمان والے کون ہیں؟ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دلوں پر لرزہ اور خوف طاری ہو جاتا ہے، اللہ کی خشیت طاری ہوتی ہے۔ اے اللہ تو ہمیں بھی یہ نعمت نصیب فرما دے۔ اور جب انسان پر اللہ کی خشیت کا، اللہ کے روب کا اور اس کے ڈر کا غلبہ ہوتا ہے، اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ کیسے اظہار ہوتا ہے اس کا؟ انسان کسی بھی حتیٰ کہ جتنے مزید خوشی کے اور مسرت کے لمحات بھی ہوں، انسان تب بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اللہ کے منع کیے ہوئے کاموں سے، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ آج ہمیں جب زیادہ خوشی ہوتی ہے، زیادہ خوشی، اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں۔ بڑی بڑی خوشیاں زندگی میں انسان کو اس کی اوقات سے، اس کی حدود سے اور اس کی انسانیت سے باہر کر دیتی ہے۔ اللہ کے حلال حرام بھول جاتے ہیں۔ آج دیکھ لیں بچوں کی خوشیاں، ہم سے کون کون سے گناہ نہیں کرواتی، بچوں کی خوشیاں، شادی بیاہ کی رونقیں، ان کی وجہ سے ہم کیا کیا گناہ نہیں سر انجام دیتے، کون کون سے حرام کام نہیں آج امت مسلمہ کر رہی۔ شادی ہے جی، خوشی ہے، لیکن جس انسان کو، جس آدمی کو اللہ کا ڈر نصیب ہو جائے، اس کے دل میں تقوی بسیرا کر جائے، وہ خوشی کے موقع پر بھی اللہ کی نافرمانی کی قریب نہیں جاتا اور اللہ کی اطاعت کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑتا نہیں ہے۔ غزوہ موتا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں اپنے کوئی 2000 سے زائد 2 سے 3000 کے درمیان صحابہ کی ایک نفری روانہ کی۔ آپ نے 3 سپہ سالار مقرر کیے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، 3 سپہ سالار۔ پہلے سپہ سالار تھے جناب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام۔ فرمایا جب زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو ان کی جگہ پہ جعفر بن ابی طالب، رسول اللہ کے چچا زاد سیدنا علی المرتضیٰ کے بھائی رضی اللہ عنہ، فرمایا پھر قیادت جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ آ جائے گی۔ جعفر بن ابی طالب شہید ہو جائیں، فرمایا تیسرے عبداللہ بن رواحہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ 3 سپہ سالار مقرر کیے، اور حالانکہ آپ نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا تھا
جب کسی مہم کو روانہ کرتے ایک ہی سپہ سالار ہوتا تھا، اس مہم پہ 3 سپہ سالار، اور آپ کے 3 سپہ سالار، پھر ان کی ترتیب مقرر کرنا، اس میں پہلے سے اشارہ موجود ہے کہ یہ 3 آدمی شہادت کے مرتبے میں فائز ہو جائیں گے۔ اور عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کی بات بھی کی، فرمایا اگر یہ شہید ہو جائے تو پھر مسلمان اپنا کوئی نہ کوئی سپہ سالار مقرر کر لیں۔ جب قافلہ روانہ ہو رہا تھا، مسلمان انہیں دعاؤں کے ساتھ الوداع کر رہے تھے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ تینوں کے لیے ایک پیغام موجود تھا کہ شہادت کا امکان موجود ہے، اور شہادت کے صحابہ تو متمنی تھے، رسیہ تھے۔ آج جتنی لذت ہمیں دنیا میں طرح طرح کے اور مختلف جگہوں پہ جا کے کھانے سے عادت ہوتی ہے، اور کیسی دلچسپی کی بات ہے، حیرت کی بات بھی، کہ جو لوگ حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں یہاں سے واپس آتے ہیں، جب ان کے کوئی دوست اور رشتہ دار حج عمرے کے لیے جاتے ہیں نا، انہیں مختلف چیزیں بتاتے ہیں، وہاں کی معلومات بھی دیتے ہیں۔ اور میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا، بتاتے ہیں جی وہ کہا تھا جی وہاں جا کے البیک کی مرغی ضرور کھانا۔ البیک وہاں کی مرغی کی ایک دکانیں ہیں جہاں سے مرغی کا گوشت بنا ہوا ملتا ہے، روسٹڈ مرغی، البیک کی مرغی ضرور کھانا۔ یعنی حج کرنے کے لیے جاتے ہوئے بھی تقوی، پرہیزگاری، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی نصیحت کرنے کی بجائے وہ انہیں وہاں جا کے البیک کی مرغی کھانے کی نصیحت کرتے ہیں۔ اور ایک صاحب کہتے ہیں بھی چائے بڑی مہنگی، وہ گئے جاتے ہی پہنچتے ہی بیگ کھولا، کیتلی نکالی، چائے کا سامان نکالا۔ میں نے پوچھا بھی لگتا ہے آپ بڑے پرانے یہاں کے آنے والے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، پہلی دفعہ عمرہ کرنے کے لیے آیا ہوں، پہلی دفعہ۔ میرے ایک دوست نے کہا تھا بھی وہاں چائے کی ضرورت رہتی ہے، بڑی مہنگی چائے پڑتی ہے، اپنی کیتلی خرید لو، چائے کا سامان گھر سے لے جاؤ، دودھ لے جاؤ، پتی لے جاؤ، وہاں جا کے چائے بنا کے پینا۔ زبان کے چسکے اور ذائقے ہیں آج ہمیں لگے ہوئے، جو حج کے لیے جاتا ہے اسے بھی یہی نصیحت کرتے ہیں، یہ کھانا اور وہ کھانا، فلاں چیز بڑی لذیذ ہوتی ہے وہاں کی۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو نشہ، جو لذت اور جو شیرینی انہیں اللہ کے راستے میں شہادت میں نظر آتی تھی، دنیا کی لذتیں ان کے سامنے کچھ نہیں ہوتی تھی۔ عبداللہ بن رواحہ، یہ لشکر روانہ ہو رہا ہے اور امکان تھا کہ تینوں لوگ شہید ہوں گے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ الوداع کر رہے ہیں، رسول اللہ نصیحتیں کر رہے ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں، مدینہ امڑ آیا ہے اللہ کے راہیوں کو الوداع کرنے کے لیے۔ عبداللہ بن رواحہ رو رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رو رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ عبداللہ آپ کو کون سی چیز رلا رہی ہے؟ کہنے لگے اللہ کی قسم، اپنے گھر سے جدائی، حتیٰ کہ رسول اللہ سے جدائی، یا آپ لوگوں سے جدائی پر نہیں رو رہا، اور اس بات پر نہیں رو رہا کہ پتہ نہیں واپس آؤں گا کہ نہیں آؤں گا، بلکہ یہ بات مجھے رلا رہی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی ایک آیت سن رکھی ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ تم میں سے ہر شخص نے جہنم پر وارد ضرور ہونا ہے، جہنم پر پیش ضرور کیا جائے گا ہر شخص، اور تیرے رب کا یہ طے شدہ فیصلہ پہلے سے طے ہو چکا ہے۔ میں ڈر رہا ہوں کہ جب میں وارد کیا گیا، جہنم پر پیش کیا گیا، تو پتہ نہیں میری واپسی کیسے ہوگی، اس بات سے ڈر رہا ہوں۔ یہ آیت مجھے رلا رہی ہے، آیت رلا رہی ہے، حالانکہ شہادت کے وہ رسیہ اور ہمیں وہ خوشی جو اپنی اولادوں کی شادیوں پر ہوتی ہے، انہیں شہادت میں اس سے زیادہ خوشی نہیں ہوتی تھی۔ آیت رلا رہی ہے، اور پھر آخر ہوا بھی کیا؟ عبداللہ بن رواحہ جب قیادت ان کے ہاتھ میں آئی، جھنڈا ان کے ہاتھ میں آیا، ان کے کسی دوست نے گوشت کی بنی ہوئی ایک ران کا ایک پیس، دستی کا پیس، بکری کی دستی بنا ہوا گوشت انہیں ذرا پیش کیا کہ آپ، جھنڈا آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے، آپ نے بڑا لمبا سفر کیا اور راستے میں بڑی تکلیف اور صعوبتیں برداشت کی، اب جھنڈا آپ کے ہاتھ میں، قیادت آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کو بڑی قوت اور بڑے عزم کے ساتھ اور بڑی بہادری کے ساتھ اس قوم کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے اور اپنی فوج کو لڑانا ہے۔ یہ تھوڑا گوشت کھا لیں، آپ کو توانائی مل جائے۔ وہ گوشت کا پیس پکڑتے ہیں اور کھانے لگے، بات کھانے کی بھی ہو رہی تھی نا، یہاں بھی کھانے کی بات ہے۔ وہ گوشت کا پیس پکڑتے ہیں اور کھانا شروع کرتے ہیں۔ ادھر سے دشمن اور مسلمانوں کی مڑ بھیڑ کے دوران کوئی خوفناک قسم کی آوازیں آنا شروع ہو گئی کہ معاملہ بڑا سنگینی اختیار کر گیا جنگ کا۔ وہ گوشت کا ٹکڑا ایک طرف پھینکتے، کہتے ہیں اے عبداللہ، یہ گوشت کھانے تک تم زندہ رہو گے، یہ گوشت کھانے تک زندہ رہو گے، اور مسلمان ادھر تمہاری مدد کے منتظر رہیں گے۔
وہ گوشت ایک طرف پھینکتے ہیں اور دشمن کی جا کے صفیں چیرنا شروع کر دیتے ہیں، دشمن کے لوگوں اور ان کے فوجیوں کو ڈھیر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور انہیں ڈھیر کرتے کرتے بالآخر خود بھی شہید ہو جاتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور بات کیا کر رہے تھے؟ اللہ کے خوف کی، ڈر کی بات، کہ جب اللہ کا ڈر حقیقت میں ہو، اور بھائیو یہ اللہ سے مانگنے کی چیز ہے، اللہ سے مانگا کریں ہم، اے اللہ ہمیں حقیقت اپنا ڈر نصیب فرما۔ ایک تو یہ ہے کہ میں اور آپ ایک دوسرے کو دیکھیں، ایک دوسرے کے ماتھے کے محراب دیکھیں، ایک دوسرے کی داڑیاں دیکھیں، اونچی شلواریں دیکھیں، اور سمجھیں کہ یہ اللہ سے ڈرنے والا شخص ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ حقیقت میں اللہ کے کاغذوں میں وہ شخص ان لوگوں میں شامل ہو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ وہ اس نے کہا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امت کے لوگوں میں سے ایک شخص کی بات سنائی کہ جب اس کو قریب المرگ ہوا، اسے یاد آیا کہ اللہ نے تو حساب لینا ہے، تو میرے پلے کچھ نہیں۔ بیٹے بڑے وفادار تھے، بیٹوں کو وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرا جسم جلا دینا اور میری راکھ پانیوں میں، مٹی میں، ہوا میں اڑا دینا، بہا دینا، ضائع کر دینا، 2-3 حصوں میں تقسیم کر دینا۔ بیٹوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے والد کی اس وصیت پر عمل کیا، کیونکہ والد کے بڑے وفادار اور فرمانبردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی راکھ اکٹھی کی اور اسے زندہ کیا، اپنے ہاں پیش کیا۔ پوچھا بھی یہ کیا کام تم نے کیوں کیا؟ سوال کیا اللہ رب العزت، حالانکہ اللہ ساری باتوں کو خود جانتا ہے، عالم الغیب والشہادہ، علیم بذات الصدور ہے، کیوں کیا؟ اس نے عرض کیا، اللہ تیرا ڈر آ گیا تھا دل میں کہ اللہ تیرے سامنے پیش ہونا ہے تو پلے کچھ نہیں ہے، اور اس پیشی سے ڈرنے لگا تھا، کیونکہ تو نے اعمال کو آخرت میں کامیابی کا ذریعہ قرار دیا اور میرے تو پلے کچھ نہیں، اور میرا یہ خیال تھا کہ اس طرح میں تیرے سامنے پیشی اور حاضری سے بچ جاؤں گا شاید۔ اللہ نے فرمایا دیکھو ہم نے تمہیں حاضر کر لیا ہے۔ پھر دوبارہ اللہ نے پوچھا اور سچ سچ بتاؤ، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے، سچ سچ بتاؤ یہی ایک بات تھی؟ ہاں یا اللہ یہی ایک بات تھی، تیرے سامنے پیش ہونے سے ڈر آ گیا تھا۔ اللہ نے فرمایا اچھا واقعی اگر تمہیں ہمارا ڈر آ گیا تھا تو جو ہم تمہیں معاف کرتے ہیں اور تیرے لیے جنت کے دروازے کھولتے ہیں۔ اللہ کا ڈر ایک یہ ہے کہ میں سمجھوں اور آپ سمجھیں ایک دوسرے کے بارے میں کہ ڈرنے والے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ اللہ قرار دے دے یہ واقعی مجھ سے ڈرنے والا بنتا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، دلوں میں ایک لرزہ طاری ہوتا ہے، بھونچال کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک بھونچال وہ ہے جو دنیا میں زمین پر آتا ہے اور مشرق سے لے کر مغرب تک سارا ملک کلمہ پکارنے لگتا ہے، بھونچال گزر گیا تو کلمہ بھی گزر گیا۔ اور ایک بھونچال وہ ہے جو مسلسل دل میں رہتا ہے اور اس کی موجیں کبھی ختم نہیں ہوتی، اس کی لہریں کبھی دم توڑتی نہیں ہیں۔ وہ اللہ کا خوف ہمیشہ مد و جزر کے اندر رہتا ہے، اس کا نشیب و فراز کبھی ختم نہیں ہوتا۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ۔ دوسری بات کیا ہے؟ جب قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں ان پر زادتہم ایمانا، وہ قرآن کی آیتیں ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ کیسے اضافہ ہوتا ہے؟ اضافے کے مناظر کیا کیا ہیں؟ ایک تو وہ ہے ہم شاید اپنی آنکھوں سے ویسے بھی دیکھا ہو، یا کئی ایک شاید ایسی ویڈیوز دیکھی ہو کہ دنیا بھر کے بڑے بڑے مشہور قراء کسی ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں لمبی آوازوں اور لمبے سانسوں کے ساتھ، اور جب ان کی سر سے، ان کی لمبی آواز سے اور قرات کے آواز کے اتار اور چڑھاؤ سے جب وہ آیت ختم کرتے ہیں لوگ متاثر ہوتے ہیں تو جناب ایک دم سے کھڑے ہو جاتے ہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے ان کو واہ واہ ماشاءاللہ جزاک اللہ بارک اللہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ جھوم جاتے ہیں، سر جھوم دیتے ہیں۔ ایک تو یہ مظہر ہے اور لگتا ہے کہ بڑا قرآن اثر کر رہا ہے، ایمان بڑھ رہا ہے شاید، حالانکہ انہی آیات میں جو وہ قاری صاحب نے تلاوت کی ہوتی ہیں ان میں اللہ کے عذاب کی وعیدیں آ رہی ہوتی ہیں۔ قاری صاحب تو تلاوت کرنے والے ممکن ہے
اگر وہ عربی کسی ملک کے رہنے والے عربی زبان کو جاننے والے ہیں وہ اس کا مفہوم سمجھتے ہی ہو، لیکن ہم جیسے عوام کالانعام وہ صرف اس کی سروں کے اوپر اور اس کے آواز کے ظاہری اتار اور چڑھاؤ پر ہم اس کو داد دیتے ہیں. اور دیکھا کہ میں نے خود دیکھا کہ لوگ بگڑا ڈالنے لگ جاتے ہیں، قاری صاحب کے سامنے رقص کر رہے ہیں، کیا یہ قرآن بڑا خوبصورت پڑھا ہے. ایک ہی انداز ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں قرآن کی تاثیر دیکھیں کہ بندہ تو دھوم اور جھوم جاتا ہے. قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. وہ اللہ کے حلال اور حرام کو ماننے کا یقین اور ماننے کی جو اسپرٹ ہے، قوت اور جد و جہد ہے، پہلے سے بڑھ جاتی ہے. قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے تو ایمان بڑھنے کے معنی یہ ہے کہ ان میں اعمال کی اللہ کی اطاعت کرنے کی قوت پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہے. اور سورہ ایک تو یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی، ایمان گھٹتا اور بڑھتا بھی ہے، اس میں کمی اور زیادہ. ظاہر ہے جو چیز زیادہ ہوئی ہے تو پہلے کم تھی تو کبھی کم بھی ہو سکتی ہے. اور یہ تمام محدثین کا، صحابہ کرام کے بعد سے لے کر محدثین، تمام امت کا، اہل سنت والجماعہ کا، اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان جامد چیز نہیں ہے، وہ گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، اوپر نیچے ہو جاتا ہے. اور اس کے دلائل ہیں بڑے، قرآن کے اندر بڑی دلیلیں ہیں. قرآن کی کئی آیات ہیں. سورہ توبہ کے آخر رکوع میں اللہ نے فرمایا جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے، کوئی سورت اترتی ہے تو منافقوں میں سے کئی لوگ پوچھتے ہیں ایکم زادتہ ھذہ ایمانا، آپس میں کیوں بھائی کس کا ایمان بڑا ہے؟ تمہارا ایمان بڑا ہے، تمہارا بڑا ہے. کیونکہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ یہ آیات ایمان بڑھاتی ہیں. ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، منافق ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کوئی بھی بڑا ہے، ایمان بڑا ہے، تمہارا بڑا ہے. وہ ایک دوسرے کو کہنا یار میرا تو نہیں بڑا، نہیں میرا بھی نہیں بڑا. اللہ فرماتے ہیں کیسے بڑھے گا؟ ایمان تب بڑھے گا جب اس کا بیج وہاں موجود ہوگا. تمہارے دلوں میں تو ایمان موجود ہی نہیں ہے. اما الذین آمنوا فزادتہم ایمانا وہم یستبشرون. جن میں ایمان کا تخم اور ایمان کا بیج بنیاد میں موجود ہوتا ہے ان کا ایمان بڑھتا ہے اور ان کی خوشی قرآن پر کئی گنا بڑھ جاتی ہے. وہ خوش ہوتے ہیں قرآن دیکھ کر، قرآن سن کر. اور کیسے دلیل کیا ہے، یعنی ایک اور مظہر کیسے ایمان بڑھتا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کی جو قوت عمل ہے بڑھ جاتی ہے پہلے سے. جانتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کتنی عظیم شخصیت ہے، اللہ کے نبیوں کے بعد تمام انسانوں میں سے افضل ترین ہستی، اور تمام اہل سنت والجماعہ کا اس پر اتفاق ہے. سب دنیا کے مسلمان مشرق سے لے کر مغرب تک ہر زمانے کے وہ اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ کے نبیوں کے بعد تمام انسانوں میں سے افضل ترین ہستی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. بیٹی پر جب بہتان لگا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر، تو ان بہتان کی آگ بھڑکانے والوں میں سے ان کا ایک خالہ زاد بھائی مستہ بھی تھا، مستہ بن اثاثہ رضی اللہ عنہ. مہاجر تھے، مسکین تھے بیچارے، اور ان کا کھانا دانا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعاون سے چلا کرتا تھا. جب اللہ نے برات نازل کر دی، 10 آیتیں نازل کی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں، تو پھر پتہ چلا کہ مستہ نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے. آج کی زبان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری روٹیوں میں پلنے والا، کہ جس برتن میں کھاتے ہو اسی میں چھینٹ کرتے ہو. ارادہ کیا کہ آئندہ مستہ کے ساتھ کوئی حسن سلوک نہیں کروں گا، اس نے میرا بہت برا کیا ہے. میرے حسن سلوک کا جواب بدسلوکی کے ساتھ دیا، اور اس سے بڑی بدسلوکی کیا کہ میری بیٹی پر بہتان لگایا. آئندہ سے مستہ کا کھانا پینا بند. اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی کہ جن کو اللہ نے مرتبہ اور مقام اور مال دیا ہوتا ہے، بڑے حوصلے والے، بڑے ظرف والے، وہ مہاجروں پر، مسکینوں پر، فقیروں پر، یتیموں پر خرچ کرنا جاری رکھتے ہیں، بد نہیں کرتے. انہیں چاہیے کہ وہ درگزر سے کام لیا کریں، معاف کر دیا کریں. اور ایک جملہ کہا اللہ نے قرآن میں سورہ نور میں، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہارے اس خرچ کرنے کے نتیجے میں اللہ تمہارے گناہ معاف کرتا رہے؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس بات میں سر ہلایا کہ ہاں اللہ مجھے پسند ہے کہ تم مجھے معاف کرتا رہے. وہ سمجھ گئے کہ ابوبکر قرآن کی اس آیت کے مخاطب اور کوئی نہیں تم ہو.
اور اسی دن سے کہا کہ جس طرح مصطح میرے گھر سے پہلے کھاتا پیتا تھا اور میں اس کے ساتھ اس نے سلوک اور تعاون کیا کرتا تھا، آئندہ بھی ہمیشہ ساری زندگی اس کے لیے جاری رہے گا۔ یہ ہے وہ بات، زادتہم ایمانا، جب ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، عمل میں سستی دور ہو جاتی ہے، جو کوتاہیاں ہیں وہ کم ہونے لگتی ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں بھی یہ صفت نصیب فرما دے۔ تیسری بات، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی پر توکل نہیں کرتے۔ اور یاد رکھیں یہ توکل بھی ایمان کی بنیادی صفات میں سے ہے، ان کے بغیر ایمان پنپ نہیں سکتا، ترقی نہیں کر سکتا، وہ جمود کا شکار رہے گا۔ رب ہی پر بھروسہ، رب پر بھی نہیں، رب ہی پر بھروسہ، رب کے سوا کسی پر کوئی بھروسہ نہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، جو اللہ نہیں چاہے گا نہیں ہوگا۔ وہ جانتے ہیں نماز کے بعد کے اذکار میں ہم پڑھتے ہیں اللہ ہمیں اس پر پکا عقیدہ نصیب فرما دے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ جو تو دینا چاہے اس سے کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جسے تو بند کرے اے اللہ وہ کوئی دے نہیں سکتا۔ عقیدہ، یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ اپنا لیں کہ خیر اور بھلائی کے سارے خزانے صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور نفع اور نقصان کو دور کرنے والا صرف ایک اللہ، اس کے سوا کوئی نہیں۔ جب حکم اسی کا چل رہا ہے، الا لہ الخلق والامر، پیدا بھی اسی نے کیا، امر بھی اسی کا جاری ہے، تو پھر اس کے سوا کسی اور پہ بھروسہ کرنے کے کیا معنی ہے؟ اس سے کیا حاصل ہوگا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا اللہ رب العزت قرآن میں سورہ الممتحنہ 28ویں سپارے میں، اور کہا کہ یہ ابراہیم اور ان کے ساتھی، ان میں اے ایمان والو تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اور وہ نمونے کی تفصیلات بتانے کے بعد آخر میں ان کی ایک دعا کا اللہ نے ذکر کیا۔ وہ دعا کیا کرتے ہیں اللہ سے دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا، اے اللہ ہم بس تیرے اوپر ہی بھروسہ کرتے ہیں، اور جب ہم کسی مصیبت مشکل میں پھنس جائیں تو صرف تیری طرف ہی رجوع کرتے ہیں، کسی اور کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ اور یہی سنت ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تفسیر ابن کثیر میں اور دیگر مفسرین نے اور محدثین نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نقل کی ہے، کان اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پریشان ہوتے تو نماز شروع کر دیتے، اور صحابی کہتے ہیں لمبی نماز پڑھتے، لمبی نماز، لمبا قیام، قرآن پڑھتے چلے جاتے، رکوع کرتے تو لمبا، سجدہ کرتے تو لمبا، اور خوب اللہ کے آگے روتے اور لمبی نماز ادا کرتے۔ ہم مصیبت میں پھنسے، مشکل آ جائے، ہم پہلے کیا کرتے ہیں؟ ہمارا دھیان کس طرف جاتا ہے؟ ہم اس مشکل اور پریشانی کی نوعیت دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کی ہے، اس میں کون سا دوست کام آئے گا، اگر پیسوں کی ضرورت ہے کس دوست کو فون کروں، اگر کہیں قانونی مدد کی ضرورت ہے تو کون سا دوست کام آئے گا، فلاں ڈپارٹمنٹ میں میرا کوئی جاننے والا نہیں، کوئی ایسا دوست ڈھونڈے جو وہاں اپروچ کرے اور میرے ساتھ تعاون کرے۔ لیکن ایمان والوں کی صفت کیا ہے؟ انہیں کوئی یاد نہیں آتا، انہیں یاد آتا ہے مصیبت میں تو اللہ یاد آتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ، گھبرانا نہیں، جزا فضا نہیں کرنی، صبر کرو، اللہ کی تقدیر آ گئی ہے تو ٹالنے والا بھی اللہ ہے، اور اللہ کی مدد حاصل کرو، دوسرا طریقہ کیا؟ نماز پڑھو، اللہ کے آگے کھڑے ہو جاؤ۔ اور یہاں بڑی خوبصورت بات ابن قیم رحمہ اللہ کی بتاتا ہوں، پھر بات ختم کرتے ہیں۔ نماز کے حوالے سے، نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، وہ رب العالمین ہے ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ راوی ہیں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے فاتحۃ الکتاب نہیں پڑھی اس کی نماز ہی کوئی نہیں ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے اوپر یہ عنوان قائم کیا ہے، نہ اکیلے کی، نہ مقتدی کی، نہ امام کی، نہ فرض، نہ نفل، نہ سری، نہ جہری، نہ سفر کی، نہ حضر کی، کوئی نماز اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے۔ اور سورہ فاتحہ میں ابن قیم کیا کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہے اس شخص پر جو نماز میں کہتا ہے ہاتھ باندھ کے الحمدللہ رب العالمین، نماز میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور اگر صرف فرض رکعات کی گنتی کر لیں تو وہ 17 رکعات بنتی ہے، 17 رکعات، 17 مرتبہ انسان پڑھتا ہے، اور جو 7
سننے مؤکدہ پڑھتے ہیں 12 رکعت ہیں یا 10 رکعت بنتی ہیں 2 مختلف حدیث کے مطابق. یہ 12 اور 17 کو جمع کریں 29 رکعت پڑھتا ہے انسان اور 29 بار کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اللہ قبول فرما لے. اللہ ہمیں مسلسل اپنے سامنے حاضری دینے والوں میں شامل فرما لے. کہتے ہیں اس کے غم دور نہیں ہوتے, اس کے دل کو سکون اور اطمینان نہیں ملتا الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کے باوجود بھی. پھر مجھے اس سمجھ میں نہیں آتا وہ نماز میں کیا پڑھتا ہے. اللہ کہتا ہے نماز پڑھو اور اللہ کی مدد حاصل کرو. نماز پڑھ رہے ہیں پریشانیاں نہیں جا رہی, نماز پڑھ رہے ہیں ڈپریشن کم نہیں ہو رہا, نماز پڑھ رہے ہیں مایوسیاں دور نہیں ہو رہی. یہ کیفیت میری اور آپ کی آج ہو رہی ہے. کیا خیال ہے؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا. نمازیں پڑھ رہے ہیں پریشانیاں اس طرح ہیں اور وہ پریشانی ہمیں بیمار کیے ہوئے ہیں. ڈاکٹر حکیموں کے چکر لگتے ہیں, کہتے بیماری کوئی نہیں, کوئی ٹینشن لے لی آپ نے. تو معنی کیا ہے کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. انہیں یقین ہے کہ تکلیف آئی ہے رب کی طرف سے, جائے گی بھی تو رب کے اذن سے جائے گی. لہذا سب سے پہلے کس کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے؟ اول اور آخر کس کے دربار پہ حاضری دینی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور اسی کے دربار پہ حاضری دیں, اسی سے مانگنا ہے, اسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے, دستے دعا دراز کرنا ہے, اسی کے آگے کرنا ہے. اے اللہ تو ہمیں اس کی توفیق عطا فرما, ایمان کی اعلیٰ صفات ہمیں نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.